ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد جو غم و غصہ، دکھ اور صدمہ پوری ایرانی قوم کے دل میں انگاروں کی طرح دہک رہا تھا، وہ رات آسمان چیرتے بیلسٹک میزائلوں کی صورت میں اسرائیل کی سرزمین پہ برس پڑا۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت ایران نے اپنے شہید سائنٹسٹ، کمانڈرز اور معصوم شہریوں کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیل پر ابتدائی طور پہ 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے، جنہوں نے اسرائیلی دفاعی نظام کو چکرا کے رکھ دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 اسرائیلی جنگی طیارے مار گرائے گئے، جن میں سے ایک کی خاتون پائلٹ گرفتار بھی کر لی گئی۔ اس کارروائی میں کم از کم 22 اسرائیلی زخمی ہوئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ جوابی حملے کے بعد ایران کی گلیاں اور سڑکیں عوام سے بھر گئیں۔ وہ عوام جو پہلے اپنے پیاروں کو دفن کر کے گریاں کے نہ تھے، وہ افواج ایران کے نعروں اور دعاؤں کے ساتھ جشن مناتے رہے۔ تہران، مشہد، تبریز، اصفہان اور دیگر شہروں میں لوگ سروں پر کفن باندھے، ہاتھوں میں ایرانی پرچم لیے یہ پیغام دے رہے تھے کہ ایران نے فقط خالی الفاظ نہیں بلکہ اپنے خون سے یہ وعدہ نبھایا ہے، وہ ظلم کا جواب خاموشی سے نہیں دے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ سب کچھ اس پس منظر میں ہو رہا ہے جہاں جمعے کے روز اسرائیل نے ایران کے درجنوں فوجی اور نیوکلیئر مقامات پر اچانک اور شدید حملے کیے، جن میں 6 سائنسدانوں سمیت 78 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل نے سمجھا کہ وہ حملہ کر کے ایران کی سانس روک دے گا، مگر ایران نے ثابت کیا کہ وہ قوم نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے شہیدوں کا انتقام لینے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ ایک وقت تھا جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی، ایران نے کہا بدلہ لیں گے، نہیں لیا۔ ایک وقت تھا ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، انگلیاں اٹھنے لگیں، کہا گیا کہ بدلہ لیا جائے گا، نہیں لیا۔ ایک وقت تھا کہ جب اسماعیل ہنیہ جو مہمان تھا اس کی شہادت ہوئی اور کہا گیا کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، بدلہ لیا جائے گا، نہیں لیا۔ لیکن ایک وقت آیا، بدلہ لینے کا دل کیا اور فضا کے اندر ڈرون اڑائے اور سارے کے سارے انٹرسیپٹ ہو گئے۔ پھر کہا گیا کہ یہ صرف الفاظ ہی بیان کر سکتا ہے، لیکن اب کی بار اسرائیل کے دل میں بیلسٹک میزائل داغ کے یہ تو ثابت کیا کہ آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور تمہارے تھارڈ کے نظام وہ سارے زمین بوس کر دیں۔ وہ جو تم کہتے تھے کہ 100% رک جائے گا سب کچھ، یہ کیسے جا کے میزائل لگے؟ اب فضا میں صرف میزائلوں کی گرج ہی نہیں بلکہ قوموں کے مقدر کا فیصلہ کرنے والا ارتعاش بھی گونج رہا ہے۔ ایرانی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہوئی۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ ایرانی فضائی دفاع نے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنا کر F-35 کے 2 جدید طیارے گرائے ہیں۔ ان اطلاعات میں کہا گیا کہ ان میں سے ایک طیارے کی خاتون پائلٹ جو تھی، اس نے طیارہ گرتے وقت خود کو ایجیکٹ کیا اور اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا، جو بظاہر ایران کے جوابی دفاعی نظام کی مؤثر کارکردگی کا ایک علامتی لمحہ بھی بن چکا ہے۔ اور اس میں بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر میں شوڈ اپ ہوا کون؟ آخر میں ایران کے ساتھ ملا کون؟ خطے کا کون سا ملک ہے جس نے ایران کے ساتھ یہ ہمدردی جتاتے ہوئے ایران کو مدد فراہم کی؟ یہ دعویٰ اگرچہ فی الحال ایران یا اسرائیل کی سرکاری سطح پر تصدیق یا تردید سے خالی ہے، لیکن ایرانی ذرائع ابلاغ سے ایک اہم فتح کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ایران اب پہلے سے مضبوط ہو چکا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اسرائیل نے خود ایران میں جوہری اور عسکری تنصیبات پہ شدید بمباری کی۔ جدید ترین F-35 طیاروں کا مارا جانا نہ صرف تکنیکی اعتبار سے ایک بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے بلکہ اس سے ایران کے اس بات پہ مہر لگتی نظر آ رہی ہے کہ اس کا فضائی دفاع صرف علامتی نہیں، عملی طور پہ سرگرم اور مہلک بھی ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ جنگی منظرنامے ایک غیر معمولی موڑ کے طور پہ دیکھا گیا، جہاں ایک طرف اسرائیل اپنی فضائی برتری پہ انحصار کر رہا تھا، وہیں اب اسے اپنے سب سے جدید ہتھیاروں کے زوال کا بھی سامنا تھا۔ اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو یہ نہ صرف اسرائیلی فوجی برتری کو چیلنج کرے گی بلکہ ایران کے رد عمل کو مزید جرأت مند اور عالمی سطح پہ اس کے دفاعی عزائم کو مزید تقویت دے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اس آپریشن کو لانچ کرتے وقت غیر معمولی پرجوش اور فیصلہ کن بیان جو تھا وہ پوری دنیا کو دیا کہ اسرائیل کی جارحیت کا اب حساب چکایا جائے گا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملوں کے فوراً بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف قوم کے جذبے کو نہیں جگا رہا،
بلکہ دنیا پر واضح کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک عسکری رد عمل نہیں بلکہ ایک اصولی اور تاریخی فیصلہ ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ صہیونی ریاست نے ایک ناقابل معافی غلطی کی ہے جس کی قیمت وہ بہت جلد اور بہت بھاری چکائے گی۔ ان کے الفاظ نہ صرف غصے اور دکھ سے بھرپور تھے بلکہ ایک ایسے عزم کا اظہار بھی تھے جس میں کوئی جھول کوئی تذبذب باقی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ جنگ انہوں نے شروع کی اور اب ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ اسرائیلیوں پر زندگی تلخ ہو جائے گی۔ یہ بیان محض ایک رہنما کی دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل نظریاتی اور قومی حکمت عملی کا خلاصہ تھا۔ انہوں نے ایرانی مسلح افواج کو اللہ کے حکم سے اس جنگ میں کامیابی کی نوید دی اور قوم کو یقین دلایا کہ کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ ایرانی عوام، قیادت اور افواج اب ایک مشترکہ صف میں کھڑی ہیں اور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ یہ پیغام اب نہ صرف ایران کے اندر گونج رہا ہے بلکہ خطے بھر میں ایک شدید اور تاریخی تبدیلی کا پیش خیمہ بن چکا ہے۔ اسرائیل کے لیے واضح اشارہ ہے کہ اس بار جنگ صرف میزائلوں اور ڈرونز کی نہیں بلکہ ارادوں، نظریات اور تاریخ کی ہے، اور اب ایران کا پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت کی گئی شدید اور منظم جوابی کارروائی مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا واقعہ بن چکی ہے۔ 3 مرحلوں پہ پہلے مشتمل اس راکٹ حملوں نے نہ صرف اسرائیل کی سلامتی کو براہ راست چیلنج کیا بلکہ دنیا بھر کے ایوانوں میں ہنگامی صورتحال پیدا کی۔ تل ابیب دھماکوں کی گونج سے گونجنے لگا، وزارت دفاع پہ میزائل کا گرنا، دفاعی نظام کی صلاحیتوں پہ ہونے والے سوالات، سب کچھ ایک نئے مرحلے کی شروعات ہیں۔ اور یہاں تک کیا کہ انٹرنیٹ سسٹم انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا کہ تاکہ یہاں کی اطلاعات باہر نہ نکل سکیں، اور جس جگہ پہ حملے ہوتے رہے وہاں پہ وہ سموک بم گراتے رہے تاکہ دھواں پھیلے اور کوئی اس کے مناظر جو ہیں وہ قید نہ کر سکے کہ کتنا نقصان ہوا۔ لیکن ایران کے اس بھرپور حملے کا سامنا اسرائیل نے تنہا نہیں کیا۔ امریکی میڈیا یہ کہتا ہے، بالخصوص CNN یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کے ساتھ ساتھ کئی عرب ریاستوں کی مدد بھی حاصل رہی ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو اسرائیلی بیانیے سے ہٹ کے خلیجی ریاستوں کی کردار کشی کے خدشے کو بھی جنم دے رہا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب مسلم دنیا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہوئی کہاں پہ نظر آئی؟ صرف 2-3 ممالک میں۔ بقیہ نے کہا نہیں، ٹھہرو، بند کر دو، نہیں کرو۔ اور ٹرمپ کے قریبی سمجھے جانے والے صحافی نے امریکہ کے اس جنگ میں گردن تک دھسا ہوا کہا کہ اسرائیلی حملوں سے پیشگی آگہی نہ صرف موجود تھی بلکہ امداد، ہتھیاروں اور لاجسٹک سپورٹ کی صورت میں عملی طور پر بھی وہ شامل رہا۔ اس وقت اسرائیل کی جانب سے میزائل دفاعی نظام کے ذریعے ایرانی حملے کو روکنے کی کوشش کی گئی، جن میں امریکی تھاڈ دفاعی نظام نے کردار ادا کیا۔ کئی میزائل فضا میں تباہ ہوئے، مگر جب اتنی بڑی تعداد میں فائر کیے گئے میزائل تھے تو بعض اپنے اہداف پہ لگے، جن میں اسرائیلی وزارت دفاع جیسا حساس ادارہ بھی شامل تھا۔ یہ صورتحال جہاں ایران کے عسکری ارادے اور صلاحیتوں کو نمایاں کرتے ہیں، وہیں اسرائیل کی کمزوریوں کو بھی بے نقاب کر گئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اب اس تنازع کا باضابطہ حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ جس مرحلے پہ سفارتکاری ناکام ہوئی، اب وہ میدان افواج کے ہاتھ آ چکا ہے۔ سوال یہ نہیں رہا کہ آگے کیا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ کون اس آگ کو روک پائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ بیان دیا کہ جنگی محاذ کی شدت بڑھ چکی ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ایران اب روایتی دفاعی پوزیشن سے نکل کے ایک جارحانہ اور واضح پیغام دے رہا ہے کہ اگر دشمن نے ہماری سرزمین، ہمارے سائنسدانوں اور ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے تو اب ہر حملے کا جواب دوہرا ہوگا، اور شاید حد سے بھی زیادہ۔ پاسداران نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ اسرائیلی دعووں کے برعکس ایرانی میزائل اپنے اہداف کو درستگی سے نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ حملے کسی سیاسی فائدے یا محض دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ بے گناہوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کیا جا رہے ہیں۔ وہ خون جو تہران، اصفہان اور خرم آباد کی گلیوں میں بہایا گیا، وہ اب تل ابیب کی فضاؤں کو لرزا رہا ہے، اور پاسداران کی جانب سے چوتھا حملہ بھی کیا گیا۔ چوتھے حملے میں تل ابیب کے وسط کے اندر جا کے ہدف کے اوپر میزائل لگے، اور پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا کہ خیبر میزائل بھی ہوگا۔ یہ محض ایک عسکری اطلاع نہیں بلکہ ایک علامتی انتباہ تھا۔ خیبر، وہی مقام جو اسلام کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن مارکے کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے، آج ایران کے لبوں پر ایک نئے وعدے کے ساتھ ہے۔ دنیا حیران رہ جائے گی، یہ ایران نے کہا ہے۔ یہ صرف ایک فکرہ نہیں بلکہ یہ واضح پیغام ہے کہ ایران اب وہ کھیل کھیلنے جا رہا ہے جس میں حساب کتاب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پاسداران نے جس انداز میں کہا کہ ایران کی سیکیورٹی ایک سرخ لکیر ہے، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آئندہ کسی بھی کارروائی کی صورت میں اسرائیل یا اس کے اتحادیوں کو ایسی ضرب برداشت کرنا پڑے گی جس کی گونج صرف مشرق وسطیٰ میں نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے ایوانوں تک محسوس کی جائے گی۔ یہ صرف عسکری بیانات نہیں بلکہ نئی جنگی لغت کی تشکیل ہے۔ تل ابیب کے وسط میں ایرانی میزائل کا گرنا محض ایک عسکری کارروائی نہیں، اس پوری جنگ کی سمت بدلنے والی علامت ہے۔
ایران کی جانب سے کیا گیا جو چوتھا حملہ تھا وہ نہ صرف شدت میں بڑا ہوا تھا بلکہ یہ حکمت عملی میں بھی نئی سطح پہ پہنچا ہوا تھا۔ یہ حملے صرف سرحدی علاقوں یا فوجی تنصیبات تک محدود نہیں رہے بلکہ اسرائیل کے دل تل ابیب کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ یہ اقدام ایران کی جانب سے پیغام تھا، ہمارے سائنسدان، ہمارے کمانڈر، ہمارے شہری محفوظ نہیں تو تمہارا مرکز بھی محفوظ نہیں۔ اگرچہ اسرائیل کا میزائل دفاعی نظام متعدد ایرانی میزائلوں کو فضا میں روکنے میں کامیاب رہا، مگر ہر وہ میزائل جو اپنے ہدف پہ گرا اس نے اسرائیلی سیکیورٹی کے اس تاثر کو چیلنج کیا جو برسوں سے خطے میں قائم رکھا گیا تھا۔ تل ابیب کے شہری اب صرف خبروں میں جنگ نہیں دیکھ رہے، وہ اسے اپنے ارد گرد محسوس کر رہے ہیں، اور ایرانی ذرائع اور پاسداران کے بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ ان حملوں کا مقصد نہ صرف عسکری توازن کو بحال کرنا ہے بلکہ نفسیاتی برتری بھی قائم کرنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی تصدیق کہ ایرانی میزائل تل ابیب میں گرے اب کسی مبالغے یا پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے۔ چوتھا حملہ اسرائیل کی اس بیانیے کے خلاف ایک کاری ضرب تھی کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت اور اس کے عسکری کمان کو صرف اپنی مرضی سے روک سکتا ہے۔ اب میزائلوں کا جواب میزائل سے اور مرکز پہ حملے کا جواب مرکز پہ حملے سے دیا گیا۔ جنگ کا دائرہ پھیل رہا ہے اور اس کی آواز اب صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ دلوں میں گونجنے لگی ہے۔ اور دیکھیے کہ کس کا ہوا کتنا بیٹھا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔